اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم جاب لگائی ہے سورۃ الحج میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اس کو ان الفاظ کو سمجھنے، اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسے جہاد کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ مشکل سوال یہ ہے، ہم میں سے کسی نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کا ایسا شکر نہیں کیا کہ شکر کا حق ادا ہو جائے۔ ہم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا کہ ذکر کا حق ادا ہو جائے۔ کسی نے کبھی کوئی ایسا حج نہیں کیا کہ حج کا حق ادا ہو جائے۔ ہر چیز میں خامی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعا انہوں نے کی ہے، اس دعا میں بھی کہا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کر لے۔ یعنی اس میں بھی خامیاں ہوں گی۔ انسان کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی کام بغیر خامی کے ہو ہی نہیں سکتا، کیسے حق ادا کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کا۔ میں تو اس سے بہت ہی انکوالیفائڈ ہوں، انکوالیفائڈ سے زیادہ انکوالیفائڈ، ناممکن کام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اپنے دل کے اندر تک لے جائیں۔ اگر اور کچھ بات آج یاد نہ رہے، بس یہ بات یاد رہ جائے آپ کو، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم سب کو چنا ہے۔ اور چننے کے لیے عربی میں 3 الفاظ ہوتے ہیں، اجتباء، اختیار اور اجتباء۔ یہاں اور اختیار اور استفاء اور اجتباء، یہاں اجتباء کا لفظ استعمال کیا۔ اس کو سمجھنے کہ کیسے چنا ہے۔ چوائس بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ اگر میں اسٹور میں جاتا ہوں، کہتا ہوں میرا چاکلیٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کٹ کیٹ رکھی ہوئی ہے، ٹوئکس رکھی ہوئی ہے، سنیکرز رکھی، میں نے سنیکرز اٹھا لی، اور مجھ سے پوچھے کوئی آپ نے سنیکرز کیوں لی، کٹ کیٹ کیوں نہیں لی؟ میری چوائس ہے، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، میں کیا ہے اس میں کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن تو ہے نہیں، مجھے اس کا ٹیسٹ بس میری اپنی پرسنل چوائس ہے۔ آپ اسٹور میں جاتے ہو، ایک نیلے رنگ کی شرٹ ہے، ایک سفید رنگ کی شرٹ ہے، آپ نے نیلی والی چوز کر لی، بلو کیوں لی، وائٹ کیوں نہیں لی؟ مجھے بلو پسند ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نہیں، اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن بتایا آپ نے بلو کیوں چوز کی؟ نہیں، اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بلو پسند ہے، بس اسے استفاء کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ گھر میں کوئی اسکرو جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہو نا، لوس ہو گیا ہو، ڈھیلا ہو گیا، اس کو ٹائٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو صحیح طرح کا ٹول لا کر اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہتھوڑے سے نہیں کر سکتے، آپ چاقو سے نہیں کر سکتے۔ جب آپ صحیح چیز کا اختیار کرتے ہو ایک خاص کام کے لیے، اس کو اجتباء کہا جاتا ہے۔ آپ کی کمپنی میں اگر آپ نے اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا ہے تو آپ کسان کو ہائر نہیں کرو گے، اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرو گے، صحیح والے اکاؤنٹنٹ کو۔ اس کو اجتباء کہا جاتا ہے، دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، دا رائٹ ٹول فار دا رائٹ جاب، صحیح کام کے لیے صحیح اختیار، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کام تو بہت بڑا ہے، کہ تم نے میری راہ میں کوشش کرنی ہے، سارے آبسٹیکلز ہیں، باہر والے بھی ہیں، اندر والے بھی ہیں، لیکن اس دور میں اور ان چیلنجز کے سامنے ایک ہی شخص تھا جس کو یہ جاب دی جا سکتی تھی، وہ تم ہو۔ جس زندگی میں مجھے ڈالا ہے، جس سراؤنڈنگ میں مجھے ڈالا ہے، میرا ماحول جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو چیلنجز مجھے دیے ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے کوئی اور کوالیفائڈ تھا ہی نہیں، میں ہی تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ مجھے ہی چنا گیا، آپ کو ہی چنا گیا، کسی اور کو نہیں۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، مجھے اپنے اندر کوئی پوٹینشیل نظر آئے نہ آئے، میں سمجھوں میں کوالیفائڈ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے جو تمہیں اس لائق بناتی ہے کہ تم ایک تو مسلمان ہو، اور اس دور میں مسلمان ہو، اور ان مشکلات کی تمہارے ارد گرد جو مشکلات ہیں ان کے درمیان میں تم مسلمان ہو، تمہیں اس لیے چنا گیا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔